تھامس ایڈورڈ لارنس یا ٹی ای لارنس، جسے لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ، فوجی افسر، سفارتکار اور مصنف تھا، جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت میں اہم کردار ادا کیا۔ لارنس 1888 میں ویلز میں پیدا ہوا اور آکسفورڈ میں پلا بڑھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جہاں سے تاریخ اور آثار قدیمہ کا مطالعہ کیا، اور بعد میں مشرق وسطیٰ میں ماہر آثار قدیمہ کے طور پر کام کیا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو لارنس کو برطانوی فوج نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے والی عرب افواج کے ساتھ رابطہ افسر کے طور پر کام کرنے کے لیے بھرتی کیا۔ لارنس امیر فیصل کا قریبی مشیر بن گیا، جو عرب بغاوت کے رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ اس نے عثمانی سپلائی لائنوں اور فوجی تنصیبات پر گوریلا حملوں کو مربوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لارنس نے عرب جنگجوؤں کو تربیت اور منظم کرنے میں بھی مدد کی، اور بغاوت کے لیے مختلف بدو قبائل کی حمایت حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مقامی علاقے اور ثقافت کے بارے میں اس کی گہری معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی زبان کی مہارت نے انہیں عرب افواج کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بنا دیا۔ جنگ کے بعد لارنس مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات میں شامل تھا اور عرب کی آزادی کا ایک مضبوط حامی تھا۔ اس نے پیرس امن کانفرنس میں عربوں کی حق خود ارادیت کو تسلیم کرانے کے لیے کام کیا، مگر بالآخر مذاکرات کے نتائج سے مایوس ہو کر برطانوی حکومتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ لارنس نے عرب خطے میں اپنے تجربات کے بارے میں بخوبی لکھا، جس میں اس کی مشہور کتاب 7 پلرز آف وزڈم بھی شامل ہے، جو 20ویں صدی کے ادب کی کلاسک بن چکی ہے۔ مجموعی طور پر عرب دنیا میں لارنس کے اقدامات کو خطے میں مغربی طاقتوں کے پیچیدہ اور اکثر متصادم مفادات اور استعمار اور سامراج کی پائیدار میراث کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ترکی کے نقطہ نظر سے لارنس کو ایک غیر ملکی حملہ آور کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے کام کیا اور اس کے علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کی۔ عرب بغاوت کے دوران ان کی سرگرمیوں کو سلطنت عثمانیہ کی تشکیل اور مشرق وسطیٰ کے نقشے کو ان کے اپنے مفادات کے مطابق دوبارہ تیار کرنے کی وسیع تر مغربی کوششوں کے حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عرب بغاوت کے دوران لارنس کی حکمت عملی بشمول تخریب کاری اور گوریلا جنگ کو ترکی میں کچھ لوگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عرب جنگجوؤں کے ساتھ اس کے اتحاد کو، جو عثمانی حکومت سے آزادی کے خواہاں تھے، اس کو بھی شک اور بد اعتمادی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر ہونے والے مذاکرات میں لارنس کا کردار بھی ترکی میں متنازع ہے۔ ترکی میں بہت سے لوگ جنگ کے بعد ان معاہدوں کو جو عثمانی خود مختاری کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور لارنس کو دیگر مغربی سفارتکاروں کے ساتھ مل کر سلطنت کے ٹوٹنے میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مجموعی طور پر لارنس کو ترکی میں بہت سے لوگ مغربی سامراج کی علامت اور ایک تفرقہ انگیز شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، جس نے خطے کے عدم استحکام میں کردار ادا کیا، جبکہ عرب نقطہ نظر سے لارنس کو ایک پیچیدہ شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس نے عرب بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن جن کے محرکات اور حتمی میراث تشریح کے لیے کھلے ہیں۔ جہاں لارنس کو عرب آزادی کی حمایت اور عرب حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی کوششوں کے لیے سراہا جاتا ہے، وہیں انہیں مغربی سامراج کے نمائندے اور ایک منقسم شخصیت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، جس نے خطے کے عدم استحکام میں کردار ادا کیا۔ عرب بغاوت کے دوران لارنس کے ہتھ کنڈوں بشمول تخریب کاری، گوریلا جنگ کو کچھ عرب ضروری سمجھتے ہیں، لیکن عثمانی جبر کے پیش نظر کیے گئے افسوسناک اقدامات، عرب جنگجوؤں کے ساتھ اس کا اتحاد، جو عثمانی حکومت سے آزادی کے خواہاں تھے، کو بھی عرب قوم پرستی کے مقصد میں ایک مثبت شراکت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم لارنس کی جنگ کے بعد کی سرگرمیوں میں مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر مذاکرات میں ان کی شمولیت کو کچھ عرب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگ کے بعد کے معاہدے، جن میں سائکس پیکٹ معاہدے، کو عرب خود مختاری کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر لارنس کو عرب دنیا میں بہت سے لوگ ایک پیچیدہ اور پراسرار شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کی میراث اب بھی بحث اور تشریح کا موضوع ہے۔ اگرچہ عرب کاز میں ان کی شراکت کو تسلیم تو کیا جاتا ہے، لیکن مغربی سامراج کے نمائندے کے طور پر ان کی حتمی میراث کو بھی احتیاط اور شکوک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لارنس آف عربیہ کے بارے میں ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ لارنس آف عربیہ کی مکمل تاریخ کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے پیج کو فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔